یہ حق نہ چھینے علی کا، مدد کرو فیضا، ہے مدد کرو فیضا، سہارا دے کے مجھے لے چلو خدا را وہاں، وہ رسی باندھ کے حیدر کو لے گئے ہے جہاں، نہ اب ہو دیر خدا را، ہے میرا مولا اکیلا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، میں بال کھول کے عرش خدا ہلا دوں گی، ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو بدوا دوں گی، دعا کے واسطے میرا یہ ہاتھ اٹھا دو خدا را، مدد کرو فیضا، اور محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی علی الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین، اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الطابل ولا ظالم، اللهم لعن إصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشائعات وبائعات وتابعات على قتل، اللهم عنهم جميعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ، رات باس و حمد ناصر اخلاص پڑھ کے مرحوم مظہر حسین مرزا ابن یاور حسین مرزا کوئی سال فرما دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ رضوان و تو ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن اسی صورت میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کون انسان خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ
ایمان ہے. اگر جو ہے ایمان مضبوط ہے، عمل صالح کر رہا ہو، ایک اعمال انجام دے رہا ہے، ایمان ہے، تو پھر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے. اور جس کے دل میں توحید کی محبت اور معرفت، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، وہی انسان صاحب ایمان ہے. اور وہی مومن ہوگا جس کے دل میں ایمان ہو. اور جو مومن ہوگا تو جنت جو ہے وہ مومن کے لیے ہے، صاحب ایمان کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں اسی دنیا میں تو جو انسان ولایت اہل بیت دل میں رکھتا ہے، کہ جیسا کہ جب ایک شخص نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، رسول اسلام نے جو فرمایا تو امام نے جواب دیا. ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارا کوئی انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض کی آنکھوں سے آنسو کے مانی نکلتے ہیں نا، پانی لکیر کے مانی آنسو نکلتے ہیں. تو سوال کیا اس نے کہ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انسان اس دنیا جا رہا ہے، روح نکالی جا رہی ہے تو آنکھ سے پانی کے مانی یعنی آنسو نکل رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ رسول اسلام کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اور خوشی سے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ولایت اہل بیت، جیسا کہ روایت میں کہ اگر جو ہے دعائے عہد 40 دن اگر پڑھ لے تو پھر کیا ہے کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا کفن بھی تر و تازہ رہے گا، اور ساتھ میں جو ہے تلوار بھی، نیزہ بھی ہوگا. یعنی دیکھیں جب آپ نے دفن کیا کوئی ہتھیار نہیں تھا ساتھ میں، کوئی تلوار کوئی نیزہ نہیں، لیکن اب جب اٹھایا جائے گا، آیت پڑھ رہا ہے، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہے، تو اب کفن بھی تر و تازہ ہے اور ساتھ میں ذوالفقار بھی، نیزہ بھی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے کیا اس کا مرتبہ ہے. آپ دیکھیں خود دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ زندگی جو ہے اچھی طریقے سے گزاری اور آخر میں جو ہے اس کا عاقبت خراب ہو گیا. ایسے بھی تو ہے تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی جو ہے یوں ہی گزار دی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ عاقبت جو ہے ان کا بخیر رہا، عاقبت بخیر. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. یا سنا ہے آپ نے جو صف اول میں تھے، زبیر، طلحہ، یہ سب جو ہے اسلام کے صف اول میں تھے، ہے نا، ان کا کیا مرتبہ تھا. بہرحال اس وقت معاشرے میں جو ہے ایک پکڑ بھی تھا، اور خاص طور سے یہ ملتا ہے کہ شورا کا جب موقع تھا مولا کائنات نے پناہ بھی دیا تھا، اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنازے میں جو چند افراد، مخصوص افراد تھے، چند افراد، اس میں یہ شخص بھی ہے. اب آپ دیکھیں اس منزل پہ، لیکن آخر کار نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ جب ظاہری خلافت مولا علی کو ملی، اور مولا علی نے جو خطبہ دیا تفصیل سے موجود ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، مولا علی نے اعلان کر دیا کہ اب تک جو ہوا ہے نا سب جو ہے ہم اصول لیں گے، جو بھی بیت المال سے رکھا ہے یا کنیز ہے، یہ ہے وہ ہے. بہرحال یہی 2-3 افراد تھے کہ مسجد میں ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے آپس میں جو ہے گفتگو کر رہے تھے، یعنی جو مولا علی نے خطبہ دیا اس پہ اعتراض کر رہے تھے. بہرحال تو مولا علی نے ذکر کر دیا، بیان کر دیا تمام چیزیں. تو اب جو ظاہری خلافت ملی تو اب لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو مولا علی کے پاس چلیں، کوئی عہدہ کوئی منصب مل جائے، کہیں کیا گورنر وغیرہ بن جائے.
کہیں بھی کچھ بھی چیئرمین پردھان وغیرہ کچھ ہی بن جائے، ظاہر سی بات ہے کہیں جو ہے مولا علی ہمیں منتخب کر دیں گے، تھکے نہیں نہ ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو بہرحال یہ موقع بھی ایسا ہی ہے خستگی کا، لیکن زیادہ وقت نہیں لیں گے، ہے نا؟ ایک اور اچھی صلوات پڑھ دیجئے۔ تو سوچا کہ چلو مولا علی کے پاس چلیں، کوئی جو ہے مل جائے گا کوئی منصب وغیرہ۔ اب جو گئے تو مولا علی کو تو معلوم ہی تھا ہے نا یہ کیا کریں گے، کہ نیت کیا ہے۔ تو مولا علی نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگے آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سب صف اول میں تھے نا، آخر وجہ کیا ہے؟ نہیں ہمیں جو ہے کوئی عہدہ کوئی منصب دے دیجئے۔ مولا علی نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کہا کہ سوچ لیجئے، غور و فکر کر لیجئے۔ مولا نے کہا نہیں کوئی سوال ہی نہیں۔ اب جو ہے یہ واپس گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے جانے کے بعد بہرحال جنگ جمل وغیرہ سب جو ہے جانے کے بعد ہے نا ادھر اسکایا بھڑکایا آمادہ کیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ادھر بھی صف اول میں زبیر، طلحہ اور جو ہے نا دیگر سب موجود ہے ادھر، اور ادھر جو ہے مولا کائنات ہے، ادھر بھی صف اول کے۔ اب جو یہ شخص زبیر جو ہے مولا علی کے مقابلے میں آ گیا، سوچ رہا تھا قتل کر دے، لیکن مولا علی نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے وہ بات کی چیز ہے نا جنگ کرنا قتل کرنا، لیکن جو ہے ایک چیز سن لو، تمہیں جو ہے رسول اسلام کا دور زمانہ یاد ہے؟ کہا کون سا دور؟ کہا ایک مرتبہ جو ہے ہم بھی موجود تھے اور پیغمبر اسلام بھی موجود تھے اور تم ہمارے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو تم نے یہی جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہی نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یاد دلایا تمام چیزیں، دیکھو وہ باغی میں سے ہوگا اور جو بھی مولا علی کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اب جو مولا علی نے یاد دلایا فوراً جو ہے یہ اٹھا خیمے میں گیا۔ جانے کے بعد اب کیا کیا؟ اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب نہ حق کا ساتھ دیا نہ باطل کا ساتھ دیا۔ اچھا ایسے افراد آپ بھی پائے جاتے ہیں نا، حق کا ساتھ دیتے ہیں، بہرحال باطل تو باطل ہی ہے، اس میں بھی خام اس میں بھی خطبہ ہے کہ اس کی وجہ سے باطل کو اور طاقت ملتی ہے۔ بہرحال نہ حق کا ساتھ دیا نہ باطل کا کام، سیدھے اپنے گھر جائیں گے، مدینے جائیں گے، گھر پہ رہیں گے، ہمیں یاد آ گئی سب بات۔ اور جیسے ہی چلا اب جو ہے ایک شخص دوڑتا ہوا گیا اور جانے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد دوڑتا ہوا مولا علی کے پاس آیا، کہا مولا ہم نے قتل کر دیا ہے، آپ جو ہے ہمیں انعام دیجیے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہو۔ اب مولا ہم نے جو ہے قتل کیا، کہا کہ دیکھو پہلی چیز تو یہ کہ وہ جو ہے باطل پہ تھا، اور تم نے جو قتل کیا ہے تو انعام کے لالچ میں قتل کیا ہے، لہذا جو ہے دونوں جو ہے اسی زمرے میں ہو، ہے نا، محبت میں نہیں انعام کے۔ اب بتائیے انسان جو ہے یہ سوچ لے گا کہ مولا علی کا ساتھ نہیں دیا چلو اچھا ہو گیا، ہے نا، اچھا ہے نا، باطل کا ساتھ نہ وہ چلا گیا، لیکن کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حق کا ساتھ نہیں دیا، گھر بھی نہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ اب آپ دیکھیں زندگی جو ہے کس طریقے سے گزاری، لیکن آخر میں انجام کیا ہوا؟ اب پلٹ جائیے، بڑے سامنے کی چیز ہے کہ جناب حر کی جو زندگی تھی وہ جو ہے صرف ادھر سے اپنے گھر نہیں گئے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے، معلوم ہے گھر نہیں گئے ادھر آ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب حر جو ہے علیہ السلام بن گئے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا اگر جو ہے عقیدہ مضبوط ہے تو پھر وہ انسان جو ہے اس دنیا سے کامیاب جاتا ہے۔ اسی لیے روایت میں یہ فقرہ ہے کہ روز محشر جو ہے دیکھیں جو تمام افراد ہوں گے تو وہاں جو ہے
ہر ایک سے جو ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارا عقیدہ، اس طریقے سے نہیں ہے، وہ جو ہے پیشانی سے ظاہر ہو جائے گا۔ وہ جو ہے شہزادی سے روایت ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو گروہ ہوں گے چند افراد ہوں گے، ایک کی پیشانی پہ روز محشر، ایسا جو ہے روز محشر انسان جو ہے پسینے سے شرابور ہوگا روز محشر۔ اب جو ہے کیا ہوگا، ایک کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا کافر، بس اب عقیدہ بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے آپ، واضح ہو گئی نا بات، لکھا ہوگا ھذا کافر یعنی یہ کافر ہے، پھر جو ہے پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا مومن، اور ایک گروہ ہوگا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ ھذا محب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ وہی افراد ہیں کہ جن کے دل میں جو ہے شہزادی کی محبت ہے، تو ایسے ہی افراد کی جو ہے شہزادی شفاعت کرائیں گے، سمجھے آپ۔ باقی جو ہے جو جناب سربان ابو ذر، ظاہر سی بات ہے کہ سب جو ہے ان کے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے اور جس منزل پہ ہے تو ہمارے ہی جیسے افراد ہوں گے، ہے نا، سمجھ گئے آپ، نہ زیادہ بلند ہوں گے نہ گرے ہوئے ہوں گے زیادہ، اور یہ صلوات محمد والے محمد، تو ایسے افراد کی شہزادی شفاعت کریں گی۔ اور جیسا کہ جب ایک شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا، کہا مولا کوئی ایسی حدیث بیان کر دیجئے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں تو خوش ہو جائیں، تو پھر جو ہے امام نے فرمایا کہ دیکھو روز محشر جو ہے تمام افراد ہوں گے، اور وہ افراد کہ جن کے دل میں شہزادی کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی، تو فرمایا کہ شہزادی جو ہے انہیں اس طریقے سے، جس طریقے سے پرندہ جو ہے دانے کو چن لیتا ہے، اس طریقے سے شہزادی جو ہے اپنے چاہنے والوں کو چن لے گی، اور وہ جو ہے داخل جنت ہوگا۔ یعنی جس کے دل میں محبت ہے، وہ جو یہ اہل سنت کے علماء بھی لکھتے ہیں، دیگر علماء بھی ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا یہ علی آپ کو شہزادی کا جو عقد ہوا تو مہر میں جو ہے یہ زمین ہے، دیگر علماء بھی اسے لکھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا خود رسول اسلام نے ہی فرمایا کہ جس کے دل میں شہزادی کی محبت ہو گئی ہے، معلوم ہے کہ زمین پہ جو قدم رکھ رہا ہے وہ جو ہے حلال ہے، لیکن جو ہے جس کے دل میں شہزادی کی محبت نہیں ہوگی تو زمین پہ جو قدم رکھ رہا ہے وہ جو ہے حرام ہے، حلال نہیں ہے، بغیر جو ہے ولایت اہل بیت کے۔ تو اب شہزادی جو ہے ہر ایک کے لیے نمونہ عمل، اور شہزادی نے یہ فرمایا، جو روایات ہے حدیث ہے، شہزادی نے یہ بیان کیا کہ دیکھو جس طریقے سے انسان کا جسم ہے، ظاہر سی بات ہے جو روح ہے اسی طریقے سے انسان کو اپنی روح کو بھی ہے پاک اور صاف رکھنا چاہیے، یعنی روح بھی جو ہے یہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، روح جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے نا بدبو پیدا ہونے لگتا ہے روح سے بھی، وہ الگ چیز ہے کہ انسان کو احساس نہ ہو۔ شہزادی بتائے کہ جس طریقے سے انسان جو ہے اپنے جسم کو صاف اور پاک رکھتا ہے اسی طریقے سے اس کا روح بھی ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل میں جو ہے کنہ لیے ہوئے ہیں، دل میں جو ہے بغض ہے، دل میں حسد ہے، انسان جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ کب موقع مل جائے کہ فلاں کا کام جو ہے ہم بگاڑ دیں، ہے نا، یہ سب جو ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ روح کا مریض ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے جسم کے لیے ورزش کرتے ہیں نا، دوڑ بھاگ ورزش اور کھانے میں تمام چیزیں احتیاط کرتے ہیں نا، یہ سب اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن اسی طریقے سے جو ہے وہ روح بھی ہے، روح کے لیے بھی ضروری ہے نا۔ تو شہزادی نے جو فرمایا یعنی انسان سونے سے پہلے اگر جو ہے باوضو ہو کر سو رہا ہے
सोने से पहले मसलन जो है सूरह तौहीद की तिलावत कर ले, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत कर ले, या मसलन जो है दिगर आयात की तिलावत कर ले, या जो है आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ले। बहरहाल तिलावत कुरान मजीद करके सो रहा है, बावजू होकर सो रहा है, तो अब आप देखिए कि रवायत में ये भी मिलता है ना, इंसान जब सोता है तो फिर जो है उसकी रूह जो है बुलंदी तक जाती है ना, रूह जो है परवरदिगार, 2 रूह है उसमें जो है 7वें इमाम से रवायत एक रह जाती है, जिसकी वजह से इंसान जो है जिंदा है, अगर उड़ गया तो समझिए जिंदा है। एक रूह जो टहलती है जिसकी वजह से सब इंसान ख्वाब वगैरह देखता है। तो फरमाया किस तरीके से सो रहा है, तो फिर मालूम ये हुआ कि वो जो है अगर इस दुनिया से जा रहा है तो फिर तिलावत के साथ जा रहा है, तहारत के साथ जा रहा है। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी इसके बाद जो दुनिया है, देखिए इसके बाद जो दुनिया है, जो आखिरत है, और खुद जो है अंबिया अलैहिस्सलाम के जमाने में लोगों ने सवाल किया, और छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि जब उस दौर के अंबिया से सवाल किया कि ये बताइए, ये दुनिया तो है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी दुनिया है। देखिए जिसे हम और आप आखिरत कहते हैं, आखिरत कहते हैं, यानी दूसरी दुनिया, उसे अलग नहीं किया जा सकता ना। जैसे रात है और दिन है, रात और दिन है, एक पेज है, एक सिक्का है, 2 तरफा होता है, बस इसी तरीके से। बस दरमियान में जो है ना मौत है, बस एक दुनिया से फौरन जो है वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो उसने सवाल किया, मौला क्या ये दुनिया के अलावा भी दूसरी दुनिया है? तो छठे इमाम फरमाते हैं कि उससे पहले जो अंबिया का दौर था, लोग ख्वाब नहीं देखते थे, सोते थे तो ख्वाब नहीं देखते थे। तब उसके बाद जो है परवरदिगार ने लोगों पे ख्वाब ताबीर कर दिया, यानी ख्वाब देखने लगा। यानी इसके बाद भी जो है दूसरी दुनिया है। इसके बाद जो दूसरी दुनिया है, जो आखिरत है, इसीलिए अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम, मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने आप को आमादा कर लेना। लिहाजा जो है हमें चाहिए कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है, जो हुक्म दिया है, उसके मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर हम सआदत बंद है। आप देखें कि शहजादी जो आखिर वक्त आमादा कर रही हैं, लिबास बच्चों का, खाना, तमाम चीजें जो है वो आमादा कर रही हैं। शहजादी जो है वसीयत भी कर रही है, यहाँ तक कि मौला अली ये चाहते हैं कि खुद जो है शहजादी हमसे कुछ सवाल करे, और मौला अली जो है बार बार इसरार कर रहे हैं कि शहजादी अगर कोई ख्वाहिश हो तो आप जिक्र कीजिए, है ना। लेकिन क्या है, क्या कहती है शहजादी, नहीं अबुल हसन कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। तो ये सब जो है सबक के लिए है। पहली चीज तो ये कि ये मौका ही ना आने दे कि सवाल करे, सवाल से पहले ही जो है ना वो जो है दे दे जो जरूरियात में से है। और दूसरी चीज ये है कि खुद भी सोचे कि कहीं ऐसा ना हो हम ऐसा सवाल कर दें और उसके पास न हो और उसे अंजाम न दे सकता हो, तो फिर वो जो है शर्मिंदा हो जाएगा। तो देखिए अगर मालूम ये हुआ कि ये तमाम चीजों को इंसान अगर तवज्जो दे तो फिर उसके घर की जिंदगी जो है बेहतरीन हो जाती है, सआदतमंद हो जाती है, फिर उसका घर जो है वो जन्नत बन जाता है। लेकिन मसला क्या है, थोड़ा सा हट के बयान कर दें। देखिए मसला ये भी होता है, जब शादी होती है तो इधर जो है लड़के वाले हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि देखो ससुराल वाले बन के न रहना, और इधर जो है लड़की वाले ये लड़की से कहते हैं कि देखो बस शौहर को कब्जे में ले लो सब कामयाबी है ना, सास ससुर को अलग रखना। अब देखें यानी 2 घर मिल रहे हैं, रिश्तेदार है, लेकिन इधर से ये हो रहा लड़की की तरफ ससुराल वाले होके न रह जाना, ध्यान देना, इधर लड़की से सबको दूरी रखना, बस उसी को है ना कंट्रोल में रखना, सब कामयाब। तो अब आप देखें जब ये फिक्र और ये नजरिया जब लेकर जाएंगे तो कहाँ से घर जन्नत बनेगी। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले। अब आप देखिए खुद
مولا کائنات سے یعنی سوال کرتے رسول اسلام کے بعد جب سوال کرتے ہیں کیسا پایا، کیا فرمایا کہ ہم نے جو ہے مولا علی نے کیا فرمایا، ہم نے جو ہے عبادت میں مددگار پایا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان جو ہے اس طریقے سے اگر زندگی گزارے، اور جیسا کہ بار بار جب مولا علی اصرار کر رہے ہیں، کوئی خواہش ہو تو سوال کیجیے، کوئی خواہش ہو تو سوال کیجیے، اور جب اصرار کے بعد اب اگر جو ہے کوئی سوال ہو تو پھر کتنی خوشی ہوگی، اتنا خوش ہوگا کہ اتنے دن سے ہم اصرار کر رہے ہیں اور آج جو ہے سوال کیا ہے۔ تو جب بار بار مولا کائنات نے سوال کیا، تب جو ہے شہزادی نے فرمایا، اے ابو الحسن، شہزادی ایسے وقت پہ بیمار ہے، ایسے وقت پہ شہزادی نے کیا کہا اے ابو الحسن، اگر ایک انار مل جاتا۔ اب آپ سوچے مولا علی جو ہے کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ ادھر مولا علی نکلے، اب ہمارا یہودی تھا، وہ جو ہے موسم نہیں تھا انار کا، فروخت کرتا تھا، انار وغیرہ بیچتا تھا، اور گئے اور جانے کے بعد جب اس سے سوال کیا تو معلوم یہ ہوا، اس نے کہا کہ انار نہیں ہے۔ جب اس کی بیوی نے سنا تو فوراً اس نے کہا نہیں، ایک انار جو ہے ہم بچا کر رکھے ہوئے ہیں، انار جو ہے مولا علی کو دیا۔ اب آپ اندازہ لگائے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ مولا علی خوش ہے، لے کر چل رہے کہ آج جو ہے شہزادی نے سوال کیا انار کا، انار لے کر چل رہے۔ جیسے بھی راستے میں پہنچے کیا دیکھا، ایک سائل ہے، بھوکا ہے۔ اور مولا علی تو ایسا نہیں گزر جائے، کوئی بھوکا ہو یا پیاسا ہو یا رو رہا ہو، فوراً رکے مولا کائنات، اور رکنے کے بعد سوال کیا۔ تو اس نے کیا کہا، بھوکے ہیں، اس نے بھی یہی سوال کر دیا، کہا کہ اگر جو ہے آدھا انار مل جاتا۔ مولا علی نے اس میں سے نصف دے دیا۔ اب جانے لگے، مولا علی نے کہا کہ اب کوئی ضرورت تو نہیں ہے، پھر اس نے کہہ دیا کہ اگر آدھا اور مل جاتا، وہ بھی دے دیا۔ اب آپ سوچیں کہ مولا علی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب ملا، لیکن اب وہ بھی راستے میں سائل مل گیا، اور پہلی بار شہزادی نے سوال کیا اصرار کے بعد، مولا علی نے اسے بھی دے دیا۔ اب مولا علی چلے، اور جب گھر کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے سر جھکائے ہوئے، ظاہر سی بات ہے ہم نے جو ہے بار بار اصرار کیا تھا، اب سر جو ہے نیچے ہے جھکائے ہوئے۔ مولا علی ایک حجرے میں گئے، کیا جواب دے؟ جب حجرے میں گئے تو کیا دیکھا کہ شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں اور سامنے تشت ہے، اور اس میں جو ہے انار ہے۔ جب مولا علی نے دیکھا تو فوراً سوال کیا، یہ نبی کی بیٹی، یہ بتائیے کہ یہ انار کہاں سے آیا؟ شہزادی نے کہا ہے ابو الحسن، آپ ہی نے تو بھیجا ہے۔ ایک شخص لے کر آیا اور اس نے کہا کہ علی نے بھیجا ہے۔ سمجھے آپ، معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو بھی کام کرتا ہے تو کہتا ہے علی نے۔ صلوات محمد والے محمد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہے نا شہزادی نے اشار کیا، تو بہرحال شہزادی کی کیا عظمت ہے نا۔ وقت دیں گے 2-3 منٹ اور پھر مسائل پڑھ دیں، تھکے نہیں نا، پڑھیے صلوات محمد والے شہزادی کی کیا عظمت ہے، شہزادی کی کیا فضیلت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے نا کہ لوگ جو ہے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس قدر مغالب کی شہزادی کی جو عظمت فضیلت کی، جب ایک شخص آیا رسول اسلام کے پاس، اور آنے کے بعد جب اس نے سوال کیا تو رسول اسلام نے دیگر صاحب تھے، ہم نے پوچھا نہیں تمہارے پاس کچھ ہے، سب نے انکار کر دیا، تو رسول اسلام نے بتا دیا، کہا کہ جاؤ دروازے پہ، یعنی شہزادی کے دروازے پہ جاؤ، جا کے وہاں سوال کرو۔ اب وہاں پہ آیا، آنے کے بعد سلام دیا، سلام کرنے کے بعد جب سوال کیا تو شہزادی نے وہی بسترا جو ہے امام حسین کے ساتھ دیا۔ اس نے کہا کچھ اور مل جاتا، اس سے کیا ہوگا؟ تو شہزادی نے اپنے گلے کا گلو بند ہار جو تھا، شہزادی کو ملا ہوا تھا، جناب خدیجہ نے دیا تھا، اسے جو ہے دے دیا۔ اب جو ہے سائل چلا
لیکن کیا ہوا، جناب عمار نے دیکھ لیا، ساحل سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ جو چیز تمہیں چاہیے ہم سے لے لو۔ کہا کہ ہم بھوکے ہیں، کھانا چاہیے، ہمیں لباس چاہیے، کوئی سواری مل جائے، کہا چلو ہم سے لے لو، اور لے کر گئے، گلوبن لے لیا، پیٹ بھر کھانا بھی کھلایا، سواری بھی دیا، لباس بھی دیا۔ اب پھر وہ جو ہے رسول اسلام کے پاس حاضر ہوئے، مسکرائے، کہا اللہ کے رسول ساتھ میں ہم غلام بھی دے رہے ہیں، یہ گلوبن بھی ہے نا، یہ لے لیجیے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور رسول اسلام نے غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے تم وہیں رہنا، غلامی کرنا، اور یہ گلوبن جو ہے وہ میری بیٹی کو دے دینا۔ اب جو ہے وہ شخص غلام آیا اور آنے کے بعد گلوبن دیا۔ اب شہزادی جو ہے گلوبن کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے، اتنا بابرکت ہے گلوبن، اتنا بابرکت ہے کہ ایک سائل تھا، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اسے لباس بھی مل گیا، اسے سواری بھی مل گئی، بھوکا تھا، پیٹ بھر کھا بھی لیا، پھر گلوبند اپنی جگہ پہ واپس بھی آ گیا، اور اس غلام سے کہا جاؤ تمہیں آزاد کرتے۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ جو گلوبند کی جو چند لمحے کے لیے ہو، جب اس کی یہ پاور اور طاقت عظمت ہے تو خود شہزادی زہرا کی کیا فضیلت۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو انسان جو ہے اس دنیا سے کامیاب جاتا ہے، سعادت مند جاتا ہے، نہ معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے۔ ہر وقت جو ہے انسان موت کے منہ میں ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے انسان کو معلوم نہیں۔ لیکن اگر جو ہے واقع کربلا ہمارے سامنے نہ ہوتا ہے، نہ ہوتے، انسان جو ہے مضطرب رہتا، بے قرار رہتا ہے، یہ زندگی جو ہے خوشگوار نہ گزرتی۔ لیکن جب انسان واقع کربلا کو یاد کر لیتا ہے تو پھر اپنے غم کو بھول جاتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جب تک رسول اسلام اس دنیا میں تھے، لوگ کلمہ جو پڑھتے تھے، برابر جو ہے انہوں نے شہزادی کے سلسلے سے ان کے فضائل کو سنا، رسول اسلام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رسول اسلام اس دنیا سے گئے، اب کیا ہوا، ظالم جو ہے دروازے پہ جمع ہو گئے، دروازے میں آگ لگا دی، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کو غش آ گیا۔ جب غش واقع ہوا تو عثمان سے سوال کیا ابوالحسن کا، تو بتایا کہ ابوالحسن کو لوگ اسیر کر کے لے جا رہے، گلے میں رسی ڈال کر لے جا رہے، اور شہزادی جو ہے باحجاب ہو کر چلی اور کہا کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دے گی مسجد نبوی۔ دیکھیں کہ آخر وقت آپ سنتے رہتے ہیں، آخر وقت جو ہے تو شہزادی اس دنیا میں نہیں تھی، حسن اور امام حسین آئے، اور آنے کے بعد جو ہے اسما نے کہا کہ دسترخوان لگا دیتے ہیں، تو سوال کیا ماں کدھر ہے۔ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی انسان اگر بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، تو ہمیشہ جو ہے لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی رہتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ اب کیا مصلحت تھی، شہزادی جانتی ہے کہ آخر وقت جو ہے شہزادی نے امام حسن اور حسین سے کہا بابا مسجد میں، اب کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، مرنے کے وقت جب قریب ہوتا ہے تو گھر والے رہتے ہیں، شاید شہزادی یہ نہیں چاہتی تھی کہ جب دم نکلے تو حسن اور حسین کے سامنے نکلے۔ شہزادی آپ کی تو نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک بلندی پہ زینب جو ہے یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا ماجایا جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے،
आज़ादारों मौला अली की मजलूमियत बस आखिरी फिक्रा शहजादी ने ये वसीयत की थी है हसन आप भी हुस्न दीजिएगा कफन पहनाइएगा और फला फला जो है हमारे जनाजे पे न आए। आज़ादारों बस आखिरी फिक्रा वसीयत के मुताबिक मौला अली ने हुस्न दिया। हुस्न देते देते तो मौला अली की चीख बुलंद हुई। जब चीख बुलंद हुई ज़ैनब ने सवाल किया कि बाबा हमने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। तब मौलाए कायनात ने कहा बेटी ज़ैनब ज़हरा की पसली टूट गई थी लेकिन ज़हरा ने हमसे नहीं बताया। आज़ादारों बस आखिरी फिक्रा आपने वसीयत के मुताबिक जनाजा चला। शब की तारीकी में चंद असहाब थे मखसूस असहाब थे वो जो है दूर खड़े हो गए। इमाम हसन और हुसैन छोटे थे एक तरफ खड़े हो गए। अब मौला अली कब्र के पास ये सोच रहे हैं। आपको मालूम है कि कब्र के अंदर भी एक होता है कब्र के ऊपर भी एक देने वाला एक लेने वाला। लेकिन मौला अली शहजादी के जनाजे के लिए सोच रहे हैं कब्र में कैसे उतारे कि दो हाथ नमोदार हुए। परवरदिगार इस मुख्तसर से आयात को कबूल फरमा। करीम जो परेशान की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मरहूम की मग़फ़िरत फरमा जगह अलैन इनायत फरमा। परवरदिगार मरहूम के इनायत फरमा। जो मरीज़ है उन्हें शिफ़ा आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार मग़फ़िर इमाम आजील फरमा। रब्बना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रत दुआसुल हम्द वासुल इखलास पढ़ते हैं। हुसैन मिर्ज़ा इब्ने यावर हुसैन मिर्ज़ा इसाल फरमा। और तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा लोगों में बिनते नबी हूँ। एक तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा लोगों में बिनते नबी हूँ। तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा लोगों में बिनते नबी ऐसा बदला है मदीना अपना हक मांग रही हूँ। गासिब से कलमा गो कुर्सी नशी है और मैं कब से खड़ी हूँ। तहरीर उठाए बोली दरबार में आकर ज़हरा लोगों में भी
نبی ہوں تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر تارا لوگوں میں نبی ہوں جتنے دکھ میں نے سہے گر وہ دن پر بھی پڑھے وہ سیاہ رات بنے یہی دکھ کم تو نہیں ہے اس طرح تنہا مدینے میں ہوئی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر سارا لوگوں میں بھی نبی ہوں تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر سارا لوگوں میں بھی نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو اماں کچھ تو بولو رو کے بولی بیٹوں سے سات بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلیں گی بس یہی سوچ رہی ہوں تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر تارا لوگوں میں بھی نبی ہوں تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر تارا لوگوں میں بھی نبی ہوں پوچھا ہے در نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا رو کے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی راستے میں گری ہوں تحریر اٹھائے بھولی دربار میں آ کر تارا لوگوں میں بھی نبی ہائے تحریر اٹھائے ہے میرا حق چھین لیا اجر یہ مجھے کو دیا یہ ستم مجھے پہ کیا اور مجھے دربار بلایا ہے مجھے دربار بلایا زخم وہ دل پہ لگایا ہے میرا دل خون ہوا ہے سارے دربار کھڑی حسین 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 محمد محمد صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله عليه وعلى آله